بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد گل مرزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اوکے، آج کی آئی سی ٹی کی کلاس میں ہمارے ٹاپکس ہے جنریشنز آف کمپیوٹر سسٹم اینڈ کمپوننٹس آف کمپیوٹر سسٹم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا، تو یاد رہیے، اکثر آپ کے پیپر میں آتا ہے ڈسکس جنریشن یا 5 جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم، تو وہاں پر یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم میں فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم، فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم بیسڈ آن ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی۔ یاد رہیے، یہ جو تھا، اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی وہ تھی ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی۔ اس کا ایگزامپل مارک 1 مارک 2 ہے۔ کلیئر؟ سیکنڈ جو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی اس ٹائم میں بہت ایفیشینٹلی یوز ہوتا تھا، اور یہ جو پروسیسنگ تھا بہت تیز کرتا تھا، ملی سیکنڈز میں ڈیٹا کو پروسیس کرتا تھا۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سائز میں زیادہ تھا، یہ کمپیوٹر سسٹم لارج اماؤنٹ آف انرجی کنزیوم کرتے تھے، ویری سلو، ایکسپینسو، اور یوز مشین لینگویج اونلی۔ یہ صرف اور صرف مشین لینگویج 0 and 1 فارم یا اس ڈیجٹس کو صرف اور صرف یوز کرتا تھا، تو یہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ کلیئر؟ سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ سیکنڈ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم تھا 1955 سے 1964 سے تک۔ اچھا، یہاں پر جو ٹیکنالوجی ویکیوم ٹیوب کی ٹیکنالوجی تھی وہ ریپلیس ہو گئی ٹرانزسٹر پر۔ صحیح ہے، ٹرانزسٹر کے ذریعے۔ اس کے جو ایگزامپلز ہے IBM 1401 ہے اور EDUA کی ایک ایبریویشن ہے، تو ان دونوں اس کے ایگزامپل ہے۔ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہے، تو ایڈوانٹیجز اگر اس کو ہم کمپیئر کر لیں فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ، تو یہ اسمال ان سائز سے اس کے مقابلے میں انرجی کم کنزیوم کرتی تھی اور لیس ہیٹ پروڈیوس کرتی تھی، اور کمپیریٹیولی یہ لیس کاسٹلی بھی تھا، چونکہ یہ ٹرانزسٹر جو تھے ایز کمپیئر ٹو ویکیوم ٹیوب یہ زیادہ خراب نہیں ہوتے تھے۔ کلیئر؟ اور اس میں جو ہے اسمبلی لینگویج یوز ہوتی تھی ایز کمپیئر کر لے اگر ہم فرسٹ جنریشن کے ساتھ، تو یہ ایزی ہے۔ کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد جو تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم ہے، تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم میں جو ہمارے پاس وہ تھی، ہمارے پاس ریپلیس ہو گئی IC کے ذریعے۔ صحیح، انٹیگریٹڈ سرکٹس پر۔ تو انٹیگریٹڈ سرکٹ میں LSI اور SSI، LSI اسٹینڈس فار لارج اسکیل انٹیگریشن اور SSI اسٹینڈس فار اسمال اسکیل انٹیگریشن۔ کلیئر؟ مطلب اسمال نمبر آف سرکٹس جو ہے وہ ایک سنگل بورڈ پر ہم وہ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، اور LSI لارج نمبر آف وہ جو ہے وہ 4 جنریشن میں یوز ہوتے ہیں LSI۔ کلیئر؟ یہ IC جو ہے یہ 1960 میں انوینٹ ہو گئی، تو اس کے بعد تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم میں یوز ہوئی۔ صحیح، اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اسمالر ان سائز اگر اس کو ہم کمپیئر کر لیں، انرجی اور بھی کم یوز کرتی تھی، لیس ہیٹ پروڈیوس کرتی تھی، اور اس کی جو کیلکولیشن تھی وہ بھی فاسٹ ہو گئی، لیس ایکسپینسو ہو گئی۔ کلیئر؟ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ اس کے لیے اسٹل آپ کے پاس ایئر کنڈیشننگ سسٹم جو ہے وہ ریکوائرڈ تھی، اور IC کے چپ کو ہمارے ساتھ بنانے کے لیے جو مینوفیکچرنگ کی ٹیکنالوجی تھی وہ تھوڑی سی ایڈوانس تھی، یہ تھوڑا سا مشکل تھا۔ فورتھ جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم جو تھا وہ مائکرو پروسیسر، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ LSI لارج اسکیل انٹیگریشن، مطلب لارج نمبر آف سرکٹس اسمال ایریا پر ہم بنا سکتے۔ ان سمپل ورڈز مائکرو پروسیسر یہاں پر انوینٹ ہو گئے۔ کلیئر؟ IBM کی PCs یہاں پر اس کے ایگزامپل ہے۔ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ویری اسمال ان سائز جو ہے، جس طرح PC ہے ہمارے پاس، جو پرسنل کمپیوٹر ہے وہ اس کے ایگزامپلز ہے، تو آپ کو آبویسلی پتہ ہوگا کہ سائز اس کی بہت زیادہ اسمال ہے، لیس پاور کنزمپشن، پاور کو بھی کم یوز کرتا تھا اور ہیٹ کو بھی کم پروڈیوس کرتا تھا، بیسٹ اسپیڈ بھی اس کی زیادہ تھی، جنرل پرپز ہر جگہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل پروڈکشن میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، ایسے کچھ ڈس ایڈوانٹیج یہ تھے کہ یہ جو ٹیکنالوجی یوز کرتی تھی مینوفیکچرنگ کے لیے، مائکرو پروسیسر کی مینوفیکچرنگ کی جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی تھی وہ زیادہ تر ایڈوانس تھی۔ اچھا، 5th جنریشن جو تھا ہمارے ساتھ
بیسڈ تھا اے آئی پر. اے آئی اسٹینڈس فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جس طرح ہمارے پاس ایگزامپل ہے روبوٹکس کی اور کمپیوٹر ویژن کی. کلیئر. تو اس میں زیادہ تر اب ایڈوانسمنٹ اس سے پہلے ہارڈ ویئر میں آ رہی تھی, ابھی یہاں پر زیادہ تر ایڈوانسمنٹ جو ہے سافٹ ویئر میں آ رہی تھی. کلیئر. زیادہ تر ہارڈ ویئر کے مقابلے میں ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ سافٹ ویئر میں آ رہی تھی. تو اس کے ایگزامپل ہمارے پاس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی روبوٹکس ہے, روبوٹکس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کمپیوٹر ویژن ہے, اور زیادہ تر یہ چیزیں ہیں. کلیئر. یہاں پر جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس جنریشن میں یوز ہوتی ہے, پرنسپل آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. کلیئر. اچھا, یہاں تک اکثر پیپر میں لوگ ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کچھ بکس میں 6 جنریشن بھی ہے, تو 6 جنریشن بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 6 جنریشن بیسڈ آن ANN. ANN اسٹینڈس فار آرٹیفیشیل نیورل نیٹورکس. مطلب یہ کہ آپ کا کمپیوٹر سسٹم جو ہے, کمپیوٹر سسٹم تھنکنگ کر سکتا تھا, ریزننگ کر سکتا تھا. کلیئر. ریزننگ کر سکتا تھا, جس طرح کہ کوئی کام ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ ANN کے ذریعے ہم یہاں پر 6 جنریشن آف کمپیوٹر سسٹم میں کر سکتے تھے. اس کی ایگزامپل OMR یا کریکٹر ریکگنیشن ہے, یا بار کوڈ ریڈرز ہے, وغیرہ وغیرہ. کلیئر. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بیسکس کمپوننٹ آف کمپیوٹر سسٹم. تو بیسک کمپوننٹ آف کمپیوٹر سسٹم جس کا ایک بلاک ڈائیگرام ہے, ان پٹ ہے, ان پٹ کے ساتھ ساتھ کنٹرول یونٹ ہے, اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے. اسٹوریج اس میں آپشنل ہے. کلیئر. اس کو بھی 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ان پٹ یونٹ ہمارے پاس یہ اس کا ایک بلاک ڈائیگرام ہے, فنکشنل ڈائیگرام. 3 بیسک فنکشنل ہے, اس میں ایلیمنٹس ہے, ان پٹ ہے, پروسیسنگ یونٹ ہے, اور آؤٹ پٹ ہے. 4th نمبر پر ہمارے پاس اسٹوریج یونٹ بھی ہے, یہ ہمارے پاس آپشنل ہے. کلیئر. اچھا, ابھی ان پٹ یونٹ کیا ہوتا ہے؟ ان پٹ یونٹ ہمارے پاس وہ یونٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر سسٹم کو انسٹرکشنز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ ڈیٹا جو ہے انٹر کر لیتے ہیں. کس چیزوں کے ذریعے؟ کی بورڈ, ماؤس, اسکینر, ڈیجیٹل کیمراز وغیرہ. اس کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ان چیزوں کے ذریعے ہم ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر سسٹم کو. اچھا, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یا جس کو ہم CPU کہہ سکتے ہیں, اس کو برین آف کمپیوٹر سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن سیکشن آف کمپیوٹر سسٹم بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. کلیئر. جب ہم ڈیٹا پروسیس کرتے ہیں تو وہ یہاں پر CPU پر میں ہوتی ہیں. کلیئر. اور یہ دوبارہ ریم کو سینڈ کرتا ہے, اور ریم جو ہے ادر یونٹس کو پھر فارورڈ کرتا ہے. ابھی اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کر لیں تو مزید اس کے کچھ پارٹس ہیں CPU کو, جس کو ہم کنٹرول یونٹ کہہ سکتے ہیں, اور ارتھمیٹیکل لاجیکل یونٹ CU اور ALU ہم کہہ سکتے ہیں. کلیئر. کنٹرول یونٹ ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم کی اوورال فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو کنٹرول کرتا ہے. کچھ کام خود نہیں کرتا, صرف اور صرف اس کو کنٹرول کرتا ہے, ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے, صرف اور صرف اس کو جو ہے ڈائریکشنز پرووائڈ کرتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو یہاں پر بتایا, جسٹ لائک ٹریفک انسپیکٹر. تو ٹریفک انسپیکٹر جو ہے وہ خود ڈرائیونگ نہیں کرتا, لیکن جتنی بھی ہمارے پاس سسٹمز کے جتنی بھی روڈ پر جتنی بھی وہ موجود ہوتے ہیں, گاڑیاں موجود ہوتی ہیں, اس کو ڈائریکشنز پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی کوئی ارتھمیٹیکل یا لاجیکل آپریشن نہیں کرتا, یہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ کو فارورڈ کرتا ہے کنٹرول یونٹ. کلیئر. اچھا, اس کے بعد ہے ارتھمیٹیکل لاجیکل یونٹ ALU. ALU ہمارے پاس ارتھمیٹیکل اور لاجیکل آپریشنز کرتا ہے. کلیئر. تو ارتھمیٹیکل اور لاجیکل آپریشن, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن اور کمپیریزن وغیرہ, اس کو ہم مزید 2 پارٹس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم ارتھمیٹیکل یونٹ کہہ سکتے ہیں. کلیئر. جس میں ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن وغیرہ ہوتا ہے. دوسرا ہے ہمارے پاس لاجیکل یونٹ. کلیئر. یہ ALU کا ایک پارٹ ہے, اس میں صرف اور صرف کمپیریزن ہوتی ہے, گریٹر دین, ایکول ٹو, ناٹ ایکول. کلیئر. تو یہاں پر یہ ہوتی ہے. اچھا, 3rd نمبر جو ہمارے پاس یونٹ آف کمپیوٹر سسٹم ہے وہ ہے ہمارے پاس اسٹوریج یونٹ. اس کو ہم پرائمری میموری کہہ سکتے ہیں. کلیئر. اسٹوریج یونٹ میں ہمارے پاس ڈیٹا کو پرماننٹلی اور پرائمری بیسس پر ہم یہاں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. کلیئر. اس کی ایگزامپل ریم, روم وغیرہ ہے. ابھی اس کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے. ریم کیا ہے؟ ریم اسٹینڈس فار رینڈم ایکسیس میموری. یہاں پر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا جب لوڈ ہوتا ہے تو پہلے ہمارے پاس ریم میں آتا ہے, اور ریم کے بعد
कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर है वहाँ पर आता है, क्लियर। और इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर डेटा जो हम एक्सेस करते हैं वो सीक्वेंस में नहीं होता, रैंडमली हम एक्सेस करते हैं या डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हम इसको कह सकते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इसको इसलिए कह सकते हैं कि इसमें जब डेटा आपके पास मौजूद होता है तो परमानेंट बेसिस पर नहीं होता। जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है या सिस्टम आपके पास ऑन होता है तो डेटा यहाँ पर मौजूद होता है, और जब डेटा या सिस्टम जो है ऑफ हो जाता है तो यहाँ से पूरा का पूरा डेटा एरेज हो जाता है, क्लियर। सेमीकंडक्टर मेमोरी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास सेमीकंडक्टर के चिप लगे होते हैं और डेटा वहाँ पर स्टोर होता है। इसके बाद है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये जो रैम था, रैम में हमारे पास डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता था और रोम में हमारे पास डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर होता है, क्लियर। अच्छा, और डेटा यहाँ पर जो मौजूद होता है वो उसको हम वो चेंज नहीं कर सकते, क्लियर। ये परमानेंट इन नेचर होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो या ना हो, डेटा में उसमें रोम में मौजूद होता है। रोम का जो डेटा होता है वो किस टाइप का होता है, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम होती है उसकी इंफॉर्मेशन रोम में मौजूद होती है, क्लियर। अच्छा, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट आपके कंप्यूटर सिस्टम का वो यूनिट होता है जहां पर डेटा जो है या रिजल्ट्स हमें शो होते हैं, क्लियर। इसके एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स वगैरह हैं, क्लियर। अच्छा, इसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं जिसके जरिए, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, इनपुट यूनिट में डेटा हम वहां पर एंटर कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टिपिकल कीबोर्ड में मोर देन 100 कीज होती है, बटन्स होते हैं, और ये अल्फा न्यूमेरिकल बटन होते हैं। जिस तरह के टाइपराइटर होता है उसी तरह टाइपराइटर की तरह जो है आपका ये प्रिंटर का ये कीबोर्ड के बटन होते हैं, अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल्स, अल्फा न्यूमेरिकल फंक्शनल कीज, ठीक है, F1 F2 वगैरह या स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट नंबर वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है। ट्रैक बॉल और माउस क्या है हमारे पास, ये जिस तरह हमारे पास ये वो मौजूद होता है ये सिस्टम की, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो माउस का शेप यहाँ पर कुछ इस तरह है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा, ये माउस है, ठीक है। इसमें कुछ बटन होते हैं, ये व्हीलर होता है और ये इसको हम इस तरह मूव कर सकते हैं। पॉइंटर आपके सिस्टम की स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा हो, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, क्लियर। अच्छा, जो नेक्स्ट वन हमारे पास है वो है ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल का शेप भी आपके पास काम इसका माउस की तरह ही होता है, लेकिन शेप कुछ ये होता है, क्लियर। इसको हम मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पर फिक्स होता है, और इसे कुछ बटन्स है, इससे कुछ एक व्हील है, उस व्हील को हम मूव करके कर्सर के जरिए हम वहां पर शो कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वो है इनपुट डिवाइसेस में टच सेंसिटिव स्क्रीन। टच सेंसिटिव स्क्रीन हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन होती है और इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि उसी के जरिए आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उस आइकन मेन्यूज को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन जो पेन बेस्ड कंप्यूटिंग, या इसको हम लाइट पेन भी कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है आपके पास और इसके जरिए ज़्यादातर पेंटिंग वगैरह में यूज़ होती है। वॉइस रिकग्निशन डायरेक्टली स्पोकन वर्ड्स को इलेक्ट्रिकल या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये माइस के जरिए होता है, क्लियर। अच्छा, स्कैनर हमारे पास जो हार्ड कॉपीज है उसको सॉफ्ट कॉपीज में कन्वर्ट करता है, स्कैन करता है, कुछ इस तरह की शेप में होता है। सही है, आपके पास सिस्टम में अगर डाटा मौजूद नहीं है, आपके पास एक पेज पर मौजूद है, तो यहाँ पर एक ऑप्टिकल इस तरह का स्कैनर होता है, उसमें आप पुट करते हैं और जाकर उसमें सिस्टम में एंटर हो जाता है। माइक्रोफोन इसका शॉर्टकट माइक है, तो इसके जरिए आप वॉइसेस जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में, क्लियर। अच्छा, वीडियो कैमरा जो है इसके जरिए आप डेटा को कैप्चर करके या वीडियो को कैप्चर करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसका जनरेट करके आप उसको SD कार्ड या CD DVD वगैरह में स्टोर कर सकते हैं या कंप्यूटर सिस्टम के चिप में स्टोर कर सकते हैं। इस तरह डिजिटल कैमरा
ڈیجیٹل کیمرہ میں جو پرانے زمانے کے کیمراز ہوتے تھے اس میں فلمز وغیرہ یوز ہوتی تھی، تو وہ رول فلم کے ذریعے آپ ڈیٹا کو یا پکچرز کو کیپچر کرتے تھے۔ یہاں پر ٹریڈیشنل کی طرح نہیں ہوتا، یہاں پر آپ کے پاس اس طرح کی شیپ میں ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس یو ایس بی یا پی سی کارڈ یا فلاپی ڈسک یا اس کے علاوہ میموری کارڈ میں آپ ڈیٹا کو سٹور کر کے اپنے سسٹم میں پٹ کر سکتے ہیں۔ کلیئر؟ اوکے، انشاءاللہ آگے ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، سو اس کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھتے رہیے اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اوکے، وش یو آل دی بیسٹ، انشاءاللہ ویل میٹ